Moisam, in our part of the world, there's a terrible stigma against divorcees. A young divorced woman finds it hard to get married again. In my own personal experience, a young divorced girl would receive proposals the minute, but the minute the boy's family finds out that she's a divorcee, they back off. I actually had someone talk of a nice proposal from a widower with two teenage children. When I reacted, she said, she's a divorcee, you expect a bachelor to marry her. My question is, where did these traditions come from? They're not from Islam. Uh, are they Hindu customs? Shukriya. ایک تو چیزیں اس معاملے میں دیکھیے، ایک تو یہ کہ یہ کہنا تو مجھے نہیں معلوم کہ ٹھیک ہوگا یا نہیں کہ ہندو کلچر یا نہیں، لیکن ایک تو ایسپیکٹس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ذہن میں رکھیں. ہمارا جو ہم پاکستانی مسلمانوں کا جو ایک ڈائلیما سمجھ لیں آپ کے ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جس مذہب کو ہم مانتے ہیں وہ عرب کلچر کا ایک نمائندہ ہے، اور جس سوسائٹی میں ہم نے آنکھ کھولی ہے اور جس کلچر کے اندر ہم نے پرورش پائی ہے وہ اصل میں ہندوستانی کلچر ہے. چاہے اس کو آپ ہندو کلچر کہیں یا ہندوستانی کلچر کہیں، لیکن کلچر بیسیکلی از مور آف، مطلب میں اس کو اسلامک کلچر نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو عرب کلچر ہے، میں اس کو عرب کلچر کہہ رہا ہوں. تو اٹ ہیز مور ٹو ڈو ود دی جاگرفی رادر دین اینی تھنگ ایلس. Religion does have an impact on culture, but the thing is that یہ جو values ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا غلط ہے، کیا ڈیورسی کی کیا پوزیشن ہے، ویڈو ان کی کیا پوزیشنز ہوتی ہیں، یہ اصل میں سوسائٹی کے اندر. دوسری چیز جو ایک بڑی امپورٹنٹ ہے وہ اور بڑی انفارچونیٹ ہے، وہ ہماری ٹینڈنسی آف جنرلائزیشن ہے. جی یہ ٹینڈنسی اپنی جگہ پہ ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے، اور اس کے اندر نیچرل سے میری مراد ہے کہ یہ انسانوں کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ اس ٹینڈنسی کو پیدا کریں. نمبر دو جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہ جب تک کہ آپ اس کے بارے میں کانشیس نہیں ہوں گے تو آپ یہ پیدا کر لیں گے. اگر وڈو کے بارے میں ایک ٹینڈنسی پائی جاتی ہے سوسائٹی میں تو وہ ہر ایک پر اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایوری وڈو، ایوری ڈیوورسی will fall in the same category. ڈیورس ہونے نہ ہونے کے there can be 1,000 different reasons, a million different reasons، لیکن ہم ڈیورسیز کو یا ڈیورسڈ ویمن کو جو معاملہ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے جو ڈیورسڈ مین کو کرتے ہیں. وہ سٹگما جس کی آپ بات کر رہی ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ بھی اگین ایک جنرلائزیشن بھی ہے اور ایک سوشو کلچرل آپ کی ٹریڈیشن کے اندر کھڑے ہو کر معاملہ ہوا ہے. اس کا جو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جی، ان کا حل بیسیکلی ایجوکیشن میں بھی ہے اور ٹریننگ میں بھی ہے. ہم اس چیز کو لوگوں کو، اور conversations can really help when you ask people about how they have arrived at this conclusion which you have just referred to, that people develop a very averse opinion towards divorced women, but not so about divorced men, for instance. How come? Why is it not possible that the divorce actually occurred due to a man's problems rather than a woman's problem? So جب آپ ان conversations کو اپنی اچھی سوسائٹیز میں عام کرنے کی کوشش کریں، اور وہ پہلے ہم کرتے تھے انڈیویجولس کی بیسس پر، ہم انسان ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں اوپینینز فارم ہوتی تھیں، اوپینینز ڈیولپ ہوتی تھیں، اوپینینز ایوالو کرتی تھیں. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ میڈیا جو ہے ہمارا وہ ایک بہت بڑے لیول پر یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا جو ٹارگٹ ہے، میں یہ آپ کو ذاتی ایکسپیرینس سے بھی بتا رہا ہوں جی، اور آپ اگر میڈیا کو دیکھیں تو ان کا ٹارگٹ بیسیکلی آڈینس ہے کہ وی وڈ لائک ٹو ہیو مور آڈینس فار آور پروگرام. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح سے ایک بہت بڑے میڈیا اونر سے بات کرتے ہوئے میں نے جب یہ کہا کہ آپ میڈیا جو ہے سوسائٹی کی کریکشن کا کام کر سکتا ہے، تو انہوں نے مجھے اس کے جواب میں یہ فرمایا، اور بالکل یعنی کسی لگی لپٹی کے بغیر فرمایا، کہ میرا تقریباً ہر مہینے کا اتنے کروڑ روپیہ خرچہ ہوتا ہے، میں سوسائٹی کی کریکشن کے لیے اگر اس طرح کی پروگرامز کرنا شروع کر دوں تو اس کے نتیجے میں میرا ٹیلی ویژن چینل بند ہو جائے گا. سو انفارچونیٹلی ایٹ دا کاسٹ آف ruining the society sometimes,
we are actually giving the values or we are not correcting the values which need to be corrected. हम उनको correct कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हो सकता है कि हमें जो प्रोग्राम में जो स्पीड है, हमारे प्रोग्राम में जो आर्गुमेंट का कल्चर है, एक दूसरे के साथ झगड़ा करने का और एक दूसरे के साथ लड़ाई करने का और अपनी बात को ऊपर करने का, ये ना करना पड़े, हम एक दूसरे को समझाने की बात कर रहे हो। ये कॉन्वर्सेशंस जो हैं, इसी वजह से मैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ कि ये इसमें जो असल टारगेट है वो ये है। I hope that I've answered your question. Ji, please let me know if I have succeeded. Otherwise, you can ask. Moisa, my concern is that this lady that I'm talking about is a professor. She'd been teaching for the last, I think, 15, 20 years in Islamabad. Learned person. I was very naive compared to her. And I expected her that she would understand the problem I was facing. Instead, she just wrote it off and she said that, which world do you live in? So इस चीज पे मुझे अफसोस हुआ कि I just went for guidance. I said, this is what's happened in the family. And she said, your expectations are beyond anybody's understanding. यहाँ ये नहीं होगा. This will not happen. You better accept it that the 19-year-old girl you're talking about will get a proposal from maybe a 50-year-old man with 2 kids. And this is the way the life is in Pakistan. That is my only concern. It really made me feel very dejected. I think it's up to you. I mean, I don't know why are you giving so much importance to a person's opinion. It is just an opinion, and she is not a person who controls the future for anybody. अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा मामला हो जाएगा। ये जो आपने सारी बात फरमाई है, इससे कोई चीज इतनी सीरियसली किसी की राय को नहीं लेना चाहिए कि जिसके नतीजे में you feel dejected. Just have a lot of hope, and you should reconsider your own opinion. If you hold that, in a case of divorce, it can be anybody's fault, and we still have a chance. Both men and women have a chance to develop a good relationship with somebody else and enter into a lifelong marriage. I think it's equally true. I mean, you can hold that opinion. Why don't feel dejected? It's an individual's opinion.